السلام علیکم جی۔ افغانستان کے اوپر جب ہم نے پہلے والی ویڈیو بنائی تھی تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ سے جو کچھ کیا تھی عرض داشتیں کی تھیں، ہماری ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی کچھ اپڈیٹس آ گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ ویڈیو ہم بنا چکے ہوئے تھے، تو پھر ہم نے کہا کہ چلنے دیتے ہیں، ان اپڈیٹس کو ہم مزید لے کے اگلی ویڈیو میں کر لیں گے۔ تو اب اگلی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہے۔ افغانستان کے اندر سے پچھلے دنوں کچھ اچھی خبریں نہیں آئیں۔ حامد میر صاحب نے ایک خبر پھوڑی اور یا ان سے پھڑوائی گئی۔ حامد میر صاحب کے ادھر تعلقات تو ہیں کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ انف از انف اور بلا 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 بلا، اور یہ جو خبر ہے یہ 2 دن پہلے پھڑوائی گئی، اور انگریزی کا ترجمہ بھی اس کا چھپوایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ خبر 2 دن پہلے کیوں چھپوائی گئی؟ کس دن سے؟ جس دن اسامہ بن لادن والا واقعہ ایبٹ آباد میں ہوا تھا۔ انسیڈنٹلی ظاہر ہے اس طرح کی خبریں جب پلانٹ کروائی جاتی ہیں تو ان کی کوئی ریزن ہوتی ہے، اور پاکستان طالبان کو کبھی بھی انف از انف کہنے کا نہیں رہا، لیکن اس کے اندر جو ایک لائن دی گئی نا، وہ لائن جو تھی وہ ان صاحب کی تھی جو آج کل امریکہ کے اندر عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، جی ہاں، ان صاحب کی، وہ جنہوں نے اسامہ بن لادن کی جاسوسی نہیں کی تھی، تمام انٹرنیشنل کتابوں میں لکھا گیا ہے، بلکہ جو ہے اعزاز سید صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا کہ کس طرح انہوں نے جا کے تو جو ہے وہ جاسوسی کی تھی اور بیچی تھی، اور اس کے عوض جو ہے وہ $50 ملین کی ہیڈ منی تھی، پتہ نہیں ان کو اکیلے کو ملی یا باقی لوگوں میں بھی تقسیم ہوئی، اور اس کے بعد وہ امریکہ میں عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر اہم ایونٹ کے اوپر وہ اپنی تازہ ترین تصویریں اور ویڈیو لگانا جو ہے، اور آپ جیسے شودے لوگوں کو، بے شرم لوگوں کو، جو بد نصیب لوگ ہیں، جن کو اس طرح کی کوئی بھی وطن فروشی کا جو ہے وہ موقع نہیں ملا، ان کو بار بار لگا کے بتاتے ہیں کہ یہ اوقات ہے تمہاری، ٹھیک ہے۔ تو بار بار عید بقرعید کا موقع ہو نہ بھی ہو تو وہ اپنی تصویریں پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اور اپنی گاڑیوں کے ساتھ، اور یہ اور وہ، یا پھر ان سے کوئی جیلس لوگ جو ہوں گے وہ یہ حرکت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ۔ یہ ان جیسے لوگوں کا نریٹو تھا کہ ٹی ٹی پی اور اے ٹی ٹی جو ہے، افغان طالبان جو ہیں وہ، اور ٹی ٹی پی ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ حالانکہ جو بھی اس معاملے سے تھوڑا سا بھی ایسوسیٹ ہے اس کو یہ بات ازرمند الشمس ہے، کلیئر ہے کہ ٹی ٹی پی جو تھے یہ وہ گروپ تھے جن کو مشرف صاحب نے کشمیر جہاد سے روکا تھا اور کہا تھا یہاں سے بھاگ جاؤ، اور انہوں نے فاٹا میں جا کے پناہ لی تھی، اور پھر اپنے خرچے چلانے کے لیے انہوں نے وارداتیں کرنا شروع کی تھیں، اور جیسے افغانستان کے اندر طالبان جو تھے ان کی حکومت ختم ہوئی اور انہوں نے امارات افغانستان طالبان کے نام سے مزاحمت شروع کی، تو انہوں نے بھی اپنے طالبان کا فرنچائز جو تھا وہ کیپچر کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جو ایسا ملک ہے جس کا زمینی رابطہ ہی کوئی نہیں، سمندری رابطہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا کے ساتھ، تو اگر وہاں پہ کسی مزاحمت کی تحریک نے زندہ رہنا ہے تو اسے بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کا کمپرومائز تھا اور ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاکستان گورنمنٹ کی آفیشیل پالیسی بیان کر رہا ہوں، تو لہٰذا ہم یہ ثابت کرنے میں ہماری سرکار کو چلانے والے ہمارے ادارے یہ بات اسٹیبلش کرتے رہے ہیں کہ جناب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اس کو ڈسون کرتے ہیں، انہوں نے کیا بھی ہے آن ریکارڈ۔ اب یہ جو پرانا مردہ اکھاڑ کے اوپر باہر لٹکایا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ڈیسیژن میکنگ کے اوپر پھر وہی لوگ واپس آ گئے ہیں جنہوں نے اسامہ بن لادن کی جاسوسی کی تھی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ خبر پھڑوائی گئی۔ اب پاکستان کے پاس کیا ایسی چیز تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر، جبکہ پاکستان میں مسلط جو حکومتیں ہیں اور جو ادارے ہیں، ادارے تو نہیں بدلے نا جی، حکومت کا نام ہی بدلتا ہے، یا کوئی اوپر پالیسی میکر کبھی کبھار آ جاتا ہے، لیکن افغان پالیسی تو کبھی بھی کسی سویلین کا ڈومین نہیں رہنے دی گئی یا رہی، تو اس وقت تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ادارے ہیں وہاں پہ لوگ بدلے ہوں گے یا مائنڈ سیٹ بدلا ہوگا، تو ہمیں کیا پتہ جی۔ لیکن اس مائنڈ سیٹ کے تحت جو لوگ جو ہیں وہ آئے تو انہوں نے یہ والی پالیسی دی کہ جی افغان طالبان جو ہیں وہ الگ ہیں اور یہ ٹی ٹی پی الگ ہیں، اور ٹی ٹی پی کہاں سے بنی تھی وہ میں آپ سے عرض کر چکا۔ اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب جب یہ ہو گیا اور اسامہ بن لادن صاحب کا وہ سارا سلسلہ ہو گیا،
تو اس کو ہم نے سیلیبریٹ بھی کر لیا, مبارکبادیں دے بھی لیں اور مبارکبادیں وصول بھی کر لیں. تو پھر اب کیا کریں؟ پھر اب یہ کریں کہ اب پھر ان کے سفیر کو بھی پکڑ کے ہم نے امریکہ کو بیچا اور کتاب لکھ کے باقاعدہ اس کا اعتراف کیا. اور ان کے جو جتنی بھی قیادت تھی یہاں پہ بیوی بچوں کے ساتھ مقیم تھی, وہ ہمیں نہیں بھی بیچتے تھے تو ہم کہہ رہے تھے اور بھی سودا پڑا لائیں, کیونکہ $5,000 فی بندہ مل رہا تھا. بھائی میں تو نہیں کہہ رہا, مشرف صاحب نے کتاب میں لکھا بھیا, ٹھیک ہے. تو ہم نے وہ بھی ان کو تھما دیے جو ان کو چاہیے بھی نہیں تھے. تو کچھ انہوں نے بگرام سے فارغ کیے جا کے, اور کچھ جا کے انہوں نے گوانٹانامو بے سے واپس بھیجے کہ سودا کی گال دیتا جائے, ساری ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے ایسے, ٹھیک ہے. پھر جب وہ لوگ واپس آئے اس میں کچھ ہم نے پاکستانی بھی تھما دیے تھے. تو وہ پاکستانی آئے تو پھر ان کے انٹرویوز آنا شروع ہوئے, تو پھر ہم نے انٹرویو رکھوائے کہ بڑی یہ تو بےزتی والی گال. تو کہنے کا مطلب ابھی بھی یوٹیوب پہ کچھ لوگوں پڑے ہوئے ہیں یا ہٹوا دیے گئے ہیں, لیکن میں نے کافی زیادہ تعداد میں ایسے لوگوں کے انٹرویوز دیکھے ہیں کہ جنہیں صرف $5,000 کے شوق کے اندر ہی بڑا سارا ایک پھرلا لکھ کے کس نے بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, انہوں نے جا کے ڈی بریف کیا, انہوں نے کہا مائی باپ میں تو کرودا ہی لین نکلے ایسا, ٹھیک ہے, مینوں کی پتہ بم کیوں باندا. تو وہ جناب انہوں نے اچھی طرح ان کو 3-3, 4-4, 5-5 سال رکھنے کے بعد جو تھا ان کو رہا کیا, یہ لکھوا کے کہ آپ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. کمنگ بیک ٹو دیٹ, یہ جو ڈالر والی پارٹی ہے لگتا ہے وہ اب اس نے دھمکی لگا دی ہے کہ اناف اناف. کس بات کا اناف بھائی؟ انہوں نے بڑی چلاکی سے کھیلا ہے تحریک طالبان افغانستان نے, یا امارات افغانستان طالبان عالی شان جو بھی آپ ان کو کہہ لیں, انہوں نے بڑی چلاکی سے کھیلا. مذاکرات کا آغاز کرنے کے لیے ڈول ڈالا 2016 کے اندر. امریکیوں کی خواہش تھی کہ بس بہت ہو گیا, 10 سال ہمارا رگڑا نکل گیا. باب ووڈورڈ جو ہے اپنی کتاب کے اندر 2006 میں لکھتا ہے, جو خاکسار نے 2008 میں پڑھی, اور وہ کہتا ہے کہ جناب افغانستان کی جنگ تو ہم ہار چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور جتنی جلدی اس کا اعتراف کر لیں زیادہ بہتر. اب باب ووڈورڈ جو ہے اس کی 2 کتابیں جو 2 سیریز اس نے لکھی ہیں وہ بڑی کمال کی ہیں 2 کتابیں. میں نے تو 2 ہی پڑھی ہیں, ایک وہ بش ایٹ وار اور ایک اوباماز وار, ٹھیک ہے. آپ دونوں پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اس کے اندر کتنا گھناؤنا کردار تھا, لیکن چھپ چھپا کے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, ہاں برا مناتے ہیں. تو خیر وہ اپنی کتاب میں وہ لکھ کے اس بات کا اعتراف کر چکا تھا, امریکنز کو ایڈوائز کر چکا تھا کہ بھائی جان یہ آپ جتنی جلدی یہاں سے نکل لینا, اس دھمسلے سے جان چھڑا لیں, آپ کے حق میں بہتر ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب اس صورت کے اندر جو ہے اب باب ووڈورڈ جو ہے وہ تو لکھ چکے تھے, لیکن ہم نے تو نہیں لکھا اس طرح کی کوئی بات سوچی یا کہی یا سنی یا کبھی کی. تو پھر جب امریکیوں کو مذاکرات کی ضرورت پڑی تو ہم نے جو کچھ لوگ جو تھے ان کے پکڑ کے بھی رکھے ہوئے تھے نا, جن کے اس وقت اچھے پیسے نہیں مل رہے تھے, یا جو بعد میں کبھی آئے گئے ادھر, تو پکڑ کے ہم نے ان کو ڈھک لیا کہ وہ تو آپ کی جان کو بڑا خطرہ ہے تو آپ ادھر لے جاؤ. تو ان کو ڈھکا ہوا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہر مذاکرات کے دور سے پہلے نا ایک لسٹ بناتے تھے, انہیں پتا تھا ہمارا بندہ کس کے پاس ہے, ٹھیک ہے, زندہ بھی ہے کہ نہیں زندہ. تو وہ لسٹ بنا کے کہتے تھے کہ اگلا نیگوسیشن کا جو سیشن ہوگا وہ یہ لوگ کریں گے. اس طرح کر کے وہ اپنے تمام امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ بندے چھڑوا کے لے گئے. یہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ہمارے ہاتھ سے ان کا جو آخری نیگوسیشن تھا. بھائی جن کے بندے آپ نے بیچے ہوں گے وہ آپ کے لیے محبتوں کے اندر دلوں کے اندر بڑی محبتیں پال کے بیٹھے ہوں گے, ٹھیک ہو گیا, انتظار کر رہے ہوں گے کہ آپ آئیں اور انہیں حکم لگائیں کہ اناف از اناف, اور کہیں مائی باپ بڑا مہربانی تھوڑی رحم کرو. بھائی کمال کے آدمی آپ. ان کے دلوں میں جو بھی محبتیں تھیں انہوں نے اس کا اظہار یہ کیا کہ امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے دوحہ کے اندر, وہ اس کے لیے ہر دفعہ جو نیا کر دیتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے ہماری رہائی کے بعد وہ ان کو کوئی مذاکراتی ٹیبل شیبل نہیں دیتے تھے, ایک 2 3 4 کے علاوہ باقیوں کو کسی کو ساؤتھ افریقہ بھجوا دیا, کس کو وہیں, یعنی کہ وہ آئندہ پاکستان. ادروائز تو پہلے ان کا یہ ہوتا تھا نا کہ وہ پاکستان میں ہی کہیں پشاور میں رشتہ دار کے ہاں مقیم ہو گئے جب تک کہ اگلی اسائنمنٹ نہیں ملتی. اب انہوں نے ان میں سے کوئی بھی پاکستان میں نہیں چھوڑا, سارے کے سارے باہر لے گئے. ابھی پچھلے دنوں اگر آپ نے خبر پڑھی ہو کہ تو ایک افغان طالبان کا کمانڈر پشاور کے اندر مرڈر کر دیا گیا, اور ہم نے کہا, یا افغان طالبان کی طرف سے یہ خبر جاری کروائی گئی, بلکہ ہم نے ہی یہ کہا کہ شاید یہ داعش کی کارروائی ہے, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ان کی طرف سے آیا کہ یہ داعش کی کارروائی ہے, ٹھیک ہو گیا.
اس لیے پاکستان تو ان کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے. تو اگر نہیں ہے تو وہ نہیں آئیں گے, اور اگر نہیں آئیں گے تو وہ یہاں پہ نہیں ہوں گے. اور یہ ہمارا لاسٹ ان کے اوپر ایک اثر تھا کہ ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو یہ خبر جو ہے یہ پھڑوا کے اس کا نتیجہ کیا تھا, ہم نے گیدڑ بھبکی ماری. اور کس کے سامنے ماری؟ جن کے لیے انگریزی میں ترجمہ کروا کے ہم نے خبر چھپوائی. سمجھ گئے نا, کسی کو بتایا کہ جناب ہم اس کو ڈنڈا لگائیں گے تو یہ سیدھے ہو جائیں گے. ٹھیک, اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ اب جب یہ بات ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ اس کی ڈینائل تو یہ بنتی تھی نا کہ جناب وہ کہا جاتا کہ جناب ہم کسی پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں کہا. تو اور یہ مقبول جان صاحب کی ڈیوٹی لگی نا کہ وہ سہیل شاہین کو اپنے پروگرام میں لے کے ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کو کسی نے دھمکی لگائی ہے؟ ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس نے تو یہی کہنا تھا کہ جناب نہ کبھی کسی نے کسی ایسے لہجے میں بات کی ہے ہمیں, اور نہ ہی ہم ایسی بات سننے کے عادی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوست ممالک کے ساتھ مشورہ کرتے رہتے ہیں, اور بہت سارے 2-3 نام لیے انہوں نے, اور انہوں نے کہا پاکستان بھی ہمارا دوست ملک ہے, اور ہم اپنا نقطہ نظر اور اسٹریٹجی جو ہے وہ دوست ممالک سے مشورے کے بعد کرتے ہیں. اور اس طرح ہم نے حامد میر کی خبر کا ڈینائل جاری کروا دیا. دونوں پاس ایمان کمال ہوا پہ ہے, آئے 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 آئے, دونوں طرف کمال ہوا پڑا ہے. اب جناب سہیل شاہین صاحب نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا ہے, کل میرا خیال دیا, اور اس 1 کو دیا, 1 مئی کو. تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو ہے ہم اپنے وہی والے معاہدے کے اوپر قائم ہیں جو اوریجنلی تھا, اور امریکہ نے اس معاہدے کی وائلیشن کر دیا, اور وہ تھا کہ 1 مئی تک سب امریکن ٹروپس چلے جائیں گے, یہ سپٹمبر تک جائیں یا نہ جائیں, لیکن معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. ہم نے حکومت امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اور حکومت امریکہ جو تھی وہاں پہ بھلے بائیڈن صاحب ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہوں, حکومت امریکہ تو حکومت امریکہ ہی ہے, اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ کریں گے. اور ہماری کنڈیشنز وہیں پہ ہیں, اور جو معاہدہ ہوا تھا وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے, پہلے امریکن ٹروپس ڈرا کریں گے, اور امریکن ٹروپس کے ڈرا کرنے کے بعد پھر ایک افغان جرگہ ہوگا جس کے اندر وہ معاہدہ کریں گے. اب اس کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری توجیحات نکال رہے ہیں, اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ چونکہ جی وہ اب ان کی اگلی نسل جو ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہے جہاد کی طرف, تو اس لیے وہ اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. چونکہ جی وہ الیکشن نہیں جیت سکتے تو اس لیے ڈرے ہوئے ہیں. یار پتہ نہیں یہ کس جگہ پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ان کی کوئی اپنا سورس آف انفارمیشن ہو, ہمارا سورس تو ہمیں یہی بتاتا ہے, اور ہماری انفارمیشن تو ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ وہ دن بدن اسٹرینتھ گین کرتے جا رہے ہیں. ہرات سے کوئی مہینہ پہلے انہوں نے خالی کروا لیا تھا, وہ جو دور دراز کے صوبے ہیں وہ خالی کراتے جا رہے ہیں, اور افغان فورسز اور افغان فوج جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہوائی جہاز کے حملے کبھی بھی جنگ کا فیصلہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب ان کو نیچے اترنے دیں, فی الحال تو یہ اوپر شوق پورا کر رہے ہیں. اور جب پھر وہ نیچے اترے تھے تو پھر جنگ کا فیصلہ ہوا تھا, اور جنگ کا فیصلہ باب ووڈورڈز نے 2005 میں لکھ دیا تھا, 2006 میں لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے, تو ظاہر 2006 میں چھپی ہوگی کتاب, تو 2004-05 میں لکھی گئی ہوگی, تو اس نے اسی وقت لکھ دیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے گیدڑ بھبکی ماری ہے, اور ہمارے عزیز جو ہیں حامد میر صاحب, وہ ظاہر ہے کہ جرنلسٹ تو خبر کا بھوکا ہوتا ہے نا, انہوں نے اس میں وہ خبر دے دی ہے, دوسرے فریق نے اور یا مقبول جان صاحب کے ذریعے خبر دے دی ہے, لیکن دونوں خبریں نہیں ہیں. دونوں جو ہیں وہ حقیقت جو ہے وہ ان کے بہت نیچے اور کوئی درمیان میں کہیں پہ پڑی ہوئی ہے. افغان طالبان کے اوپر اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ پاکستان حکومت, پاکستان دفتر خارجہ یا پاکستان کے اداروں کا کوئی اثر ہے, تو وہ یا تو پہلی فرصت میں اپنے دماغ کا علاج کروائے, اور یا وہ اس احمقوں کی جنت سے جتنی جلدی ہو جائے باہر نکل آئے. بہت ساری تلخ حقیقتیں جو ہیں ان میں سے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے اثر سے آزاد ہو چکے ہیں. اب وہ روس کے ساتھ, چائنا کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرتے ہیں, اور ان کو نہ کہنے کی بھی ہمت اور صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کو یہ نظر نہیں آ رہا تو وہ احمقوں کی جنت میں آباد رہے, اور جس طرح اس نے عمران خان پروجیکٹ لانچ کر کے ہمارا اور اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, اس طرح اس منصوبے کا بھی وہ بیڑا غرق کرتا رہے. آپ کے لیے اتنا ہی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.